السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارکہ بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں بندوں پر بہت زیادہ انعام عطا فرماتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ماہ مبارکہ کے آتے ہی انعاموں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کو جو اجر عطا فرماتا ہے، جو انعام عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اسے انعام عطا فرمائے گا۔ تو جب اس ماہ مبارکہ کے آتے ہی یہ انعاموں کا سلسلہ، یہ اجر کا سلسلہ جب شروع ہو چکا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارکہ کی قدر کریں، اور عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی ضائع نہ کریں، بلکہ اس مہینے میں عبادت و بندگی کر کے، احترام کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ مہینہ جو آیا ہے، یہ دراصل متقی بنانے کے لیے مہینہ ہے، یعنی اللہ کا قرب دلانے کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے لیے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا، اس کا مقصد ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہے، لیکن روزہ تو وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ اس سے اس مہینے کی عظمت کا اور روزے کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ سارے اعمال جو ابن آدم کے فرماتے کہ اس کے لیے ہے، اور لیکن روزہ جو بتایا گیا، روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور جب اللہ عز و جل خود کسی عمل کا بدلہ دینا چاہیں تو وہ کس قدر خوش نصیبی اور عزت افزائی کی بات ہوگی، اور اس کی کیا کچھ قدر و قیمت ہوگی، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے کہ روزے کے بدلہ اور روزے کا جو صلہ اللہ عطا فرمائے گا وہ کس قدر اہم اور کس قدر عظیم ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں کہ جب روزے کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا تو روزہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، روزہ رب کی بارگاہ میں جب پہنچایا جائے گا، تو اب ہمیں چاہیے کہ جو عمل اور جو عبادت جس کا صلہ اور بدلہ اللہ دے رہا ہے، تو اس عمل کو، اس عبادت کو، اس بندگی کو بڑے خلوص کے ساتھ ہم کریں، اس عبادت کو دل لگانی کے ساتھ کریں، اس عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، اور جب وہ عبادت رب کی بارگاہ میں پہنچے تو یاد رکھے ایسا ہو کہ ہم اس عبادت کو رضائے الہی کی خاطر کیے ہو، اللہ کی محبت سے وہ عبادت معطر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رضا کے لیے ہم نے وہ کام کیا، اور نہ کہ اس عمل کو کرتے ہوئے، یعنی اس عبادت کو کرتے ہوئے ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اس میں جھوٹ ہو، فریب ہو، دغا ہو، غیبت ہو یا بخل ہو، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس عبادت کے اندر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس عبادت کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ ہی کے لیے وہ سارا عمل کیا جائے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں اسے پیش ہونا ہے، اور انعام بھی رب کی بارگاہ سے میسر آنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور روزے کو جب بھی ہم رکھیں تو یاد رکھیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ ایک اور مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے،
یعنی برائیوں سے، گناہوں سے کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بیہودہ باتیں نہ کرے، یہاں وہاں کی بیہودہ باتیں، یہاں وہاں کی گپ شپ وغیرہ نہ کریں، اور فرماتے ہیں کہ نہ شور و شغف کریں، بلکہ اگر اس کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی لڑتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے، کوئی بیہودہ بات کرتا ہے، تو اس کو صرف اور صرف یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اپنے آپ کو چپ کروا لے، خاموش کر لے، کہ جو کہتا ہے کہہ لے، اور اس کو کہہ دیں کہ جو ہے میں روزے سے ہوں۔ ایسا نہیں کہ اس نے کچھ کہا تو پلٹ کر اس پر دو چار جملے کہے جا رہے ہیں، ایسی کچھ گفتگو کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ عمل، وہ عبادت جو رب کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی ہے، اب آپ اس کے اندر جھگڑا، گالی گلوچ اور اس طریقے کی گفتگو کر کے اس عبادت کو، اس عمل کو جو آپ خراب نہ کریں۔ یہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں کے سے جو بچاتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کریں۔ اب آپ دیکھیں، جب یہ ایسی عبادت ہے، ایسا انمول عمل ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے، اس کا انعام بھی اتنا زیادہ ہے۔ دو چار جملوں میں آپ اس کو بھی سماعت کر لیں، دو چند باتیں اس حوالے سے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض فرمایا، اور روزے دار کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے کہ فرمایا گیا کہ روزے دار کے منہ کی بو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے دار کا انعام ہے کہ اس کے منہ کی بو جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں اس کے افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہے، جب تک کہ وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت تک روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ یہ انعام کیوں سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ انعام اس لیے حاصل ہو رہا ہے کہ بندہ رضائے الہی کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو سوچو کہ اس کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، سمندر کی مچھلیاں جو ہے وہ اس کے افطار کرنے تک دعائیں کرتی ہے، اور روزے داروں کے لیے جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے، ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں گے، اور یہ سجاوٹ جو ہو رہی ہے، یہ بناوٹ جو ہو رہی ہے، یہ جنت کو جو آراستہ کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے داروں کے لیے، اب آپ دیکھیں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اگر گھر کو سجایا جائے، رنگ و روگن کیا جائے، لائٹنگ لگائی جائے اور اس کو اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جائے، کس لیے؟ بھائی فلاں آنے والے ہو، مہمان آنے والے، تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جنت کو سجایا جا رہا ہے، اور ہر روز سجایا جاتا ہے، روزانہ سجاوٹ ہو رہی ہے، روزانہ اس کو آراستہ کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ جنت اتنی حسین جگہ، اور اس کو روزانہ تو کس کا ویلکم کیا جانے والا ہے؟ بھائی روزے دار آنے والے ہیں، روزے دار کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ تو اس سے روزے دار کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ کتنی عظیم اہمیت ہے ان روزے داروں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ رمضان المبارکہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے بندے رمضان المبارکہ میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن تک وہ غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ بس عبادت کی طرف لگا رہتا ہے، اس کا دل مائل ہوتا ہے بندگی کی طرف، اس کا دل مائل ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ عام دنوں میں فرض نماز جو پڑھی جاتی ہے، مگر رمضان المبارکہ میں 20 رکعت ایکسٹرا پڑھتا ہے۔ عام دنوں میں کھاتا پیتا ہے پھر بھی نہیں آتا ہے، مگر رمضان شریف میں بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے روزے داروں کے لیے۔ تو روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ رمضان المبارکہ کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے انعام یہ بھی ہوتا ہے، بخشش جب مل جائے اور بخشش کا پروانہ جب اسے حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا۔ تو یہ روزے داروں کی جو مغفرت کی جا رہی ہے، یہ انعام اسے دیا جا رہا ہے، مزدہ سنایا جا رہا ہے، اب تمہاری بخشش ہو گئی، آخری رات تمہیں انعام دیا جا رہا ہے، جو سجاوٹ جنت کی جو ہو رہی تھی وہ تمہارے لیے تمہاری بخشش کر دی گئی ہے، مغفرت کر دی گئی ہے، یہ روزے داروں کے لیے انعام دیا جا رہا ہے۔ اور پھر خاص طور سے فرمایا گیا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔
روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ روزے دار صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے جماع سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، دن بھر کی بھوک ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، سارے معاملات ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے اپنے آپ کو کھانا ہے، پانی ہے، پھر اپنے ہاتھ کو روکے رکھا ہے، وہ کھا نہیں رہا، پیاس کی شدت ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، وہ پی نہیں رہا ہے، وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے۔ اب افطار کا جیسے وقت ہوتا ہے تو جب افطار ہوتی ہے تو بندہ پھر ان کھانوں کو کھاتا ہے، وہ پانی کو پیتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے کہ یار چلو میرے پاس یہ ساری چیزیں جو مجھے اجازت نہیں تھی، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا تھا، اب افطار کا وقت ہو گیا، اب یہ ساری مشروبات میرے لیے ہے، کھانے کی چیزیں، اسے خوشی میسر آتی ہے۔ تو روزے داروں کے لیے جو دو مسرتیں بیان کی گئی ہے، ایک تو افطار کے وقت میں روزے داروں کو ملتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دوسری خوشی اسے جو حاصل ہوگی وہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات جب دیدار الہی ہوگا تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا، اللہ کی دیدار سے بڑھ کر کیا چیز ہے۔ تو روزے داروں کو جو میسر آئے گا وہ دیدار الہی میسر آئے گا، تو اس نعمت سے اس بندے کو نوازا جائے گا جو روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھیں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ جو دروازہ جو ریان ہے اس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، یہ ان کی اسپیشلٹی ہوں گی، یہ ان کے لیے خصوصیت ہوں گی کہ ریان سے جو داخلہ ہوگا وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہوگا۔ تو روزے داروں کے لیے اب جب ظاہر سی بات بتایا جائے کہ بہت سارے دروازے لگے ہوئے ہیں، ایک VIP گیٹ ہے، اس میں یہی لوگ جانے والے ہیں، روزے داروں کو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دروازے آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، روزے دار ہی اس میں اندر جائیں گے، تو سوچو یہ انعام جو ہو رہا ہے، یہ اکرام ہو رہا ہے، یہ روزے داروں کو حاصل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ جو رکھا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو روزے کا مقصد صرف اور صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزے سے پہلے سحری کھانے اور افطار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی، اور اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی انعام ہے۔ سحری کرو، بلکہ تعلیم بھی عطا کی گئی کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اللہ افطار کرنے والوں کی دعاؤں کو افطار کے وقت میں جلدی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ افطار کرنے کی نہیں بلکہ افطار کروانے کی بھی اسلام نے تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا، اس پر بھی انعام عطا فرمائے گا۔ ایک دیکھیے کہ روایت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اور وہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ملے گا، یعنی آگ سے نجات کا گویا کہ اللہ عذاب ہٹا لے گا اگر کوئی کسی کو افطار کرائے۔ اور ایسا نہیں کسی نے کسی کو افطار کرا دیا تو اس کو جو ہے اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو گئی، نہیں، جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے اتنا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور دونوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا، افطار کرنے والے کو بھی وہ ثواب مل رہا ہے، افطار کرانے والے کو بھی وہ ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے مال ازر دیا تو افطار کرائیں، افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، افطار کرانے کا بھی بڑا ثواب آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنا مال و زر تو نہیں ہے کہ روزے داروں کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، تو اب روزے داروں کو پیٹ بھر کھلانے سے ہی یہ ثواب حاصل ہوگا؟ فرمایا نہیں، بلکہ اگر کسی نے ایک کھجور سے بھی کسی کو افطار کرا دیا، ایک گھٹ پانی ہی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ انعام عطا فرمائے گا۔ ایک گھٹ پانی پلانے پر، ایک کھجور کھلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور جب یہ پانی پلایا جائے گا اس کے بعد کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کے بعد جنت میں وہ داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں،
کبھی پیاس نہیں لگے گی، پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ یہ حوض کوثر کے پانی پینے کی برکتیں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ روزہ رکھنے کا کتنا بڑا انعام ہے، روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے، اور روزہ رکھنے پر جو ثواب اسے میسر آ رہا ہے وہ اتنا عظیم ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو روزہ رکھنا چاہیے، اس پر ایک عظیم انعام ہے، اس پر ایک عظیم ثواب۔ اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ میں فرمایا گیا کہ افطار کرے، اگر ہو سکے تو افطار کرانے کی کوشش کرے۔ آج کل بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں، لوگ تصور کرتے کہ ابھی تو اتنا میرے پاس ہے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کیسے ثواب حاصل کر سکتا ہوں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو کسی کے گھر پر 4 کھجوری بھجوا دیں، اب وہ اسے افطار کر لے گا، اللہ وہ اجر آپ کو بھی عطا فرما دے گا۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ ثواب کما سکتے ہیں۔ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی کا خیال رکھنے کا الگ ثواب، افطار کرانے کا الگ انعام، اجر، یہ ساری کی ساری چیزیں میسر آ جائے گی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے نیک کام اور جو ہے روزہ بھی رکھتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب رمضان المبارکہ کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ یعنی شروع سے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آیا، عید کے چاند نظر آنے تک آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ دروازے جب کھلتے ہیں تو پورا مہینہ بند نہیں ہوتے، وہ اخیر تک وہ کھلے ہی رہتے ہیں، بند نہیں ہوتی۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارکہ کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، ہر نیکی کے بدلے میں۔ مختلف اس کی روایتیں ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ ایسا گھر، اب سوچو گھر کا ایک دروازہ ہو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کتنا بڑا ہوگا۔ جس گھر کے 4 دروازے ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ گھر اتنا بڑا ہوگا، یہاں سے انٹری ہوگی، وہاں سے انٹری ہوگی، 4 دروازے ہیں، 5 دروازے۔ اب اس گھر کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس ایسا گھر روزے دار کے لیے تیار کیا جائے گا جس گھر کے دروازوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے 70,000 دروازے ہوں گے۔ تو سوچو کیسا عظیم گھر ہوگا، کتنا بڑا گھر ہوگا، 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ جو ہے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ یاقوت جو ہے وہ پتھر وہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں روزہ رکھے گا اس کے ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل اللہ جنت میں عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اللہ اکبر، اگر اس کے نیچے ایک گھوڑا جو سوار ہو جائے کوئی، اور اس گھوڑے پر سوار ہو جائے گھوڑ سوار، اور اس کو دوڑاتا رہے، تو یاد رکھ لیجئے گھوڑ سوار 100 برس تک بھی چلے گا تب بھی اس درخت کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ انعام، وہ اجر اللہ تعالیٰ روزے داروں کو عطا فرمائے گا۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائی جو انعام ملنا ہے، جو اجر اسے حاصل ہونا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ انعام معمولی نہیں ہے۔ اللہ بہت عظیم انعام عطا فرمائے گا، اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں اور روزے کا خاص اہتمام کریں، اس میں خوب عبادت کریں، خوب بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کریں۔ ماہ سیام جو میسر آیا ہے اس ماہ سیام کو غفلت میں نہ گزارے، ماہ سیام کو لہو و لعب میں نہ گزارے، ماہ سیام کو عام مہینوں کی طرح یا عام دنوں کی طرح نہ گزار دے، بلکہ اس ماہ مبارکہ کی قدر کرے۔ اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا محترم ہے، بڑا مبارک ہے۔ اس لیے یہ محترم مہینے کو، مبارک مہینے کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ چلا گیا تو یاد رکھ لیجئے پتہ نہیں آئندہ سال رمضان شریف ملے نہ ملے۔ اس لیے جب یہ مہینہ ملا ہے اس میں نیکیوں کے ثواب کو اللہ بڑھا دیتا ہے، اجر کو اللہ بڑھا دیتا ہے، روزے داروں کے لیے انعام عطا فرماتا ہے، عبادت و بندگی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، ذکر کرنے والے کو الگ ثواب ہے، سحر کرنے والے کو ثواب ہے، افطار کرنے والے کو ثواب
ثواب ہے، افطار کرانے والے کو ثواب ہے، تو گویا کہ نیکیوں ہی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے خود بھی بھلائی کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس ماہ مبارکہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔